الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون افتطمعون اے مسلمانوں کیا تم امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم اس بات کی کہ وہ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے وقد کان فریق منہم حالانکہ ان میں سے ایک گروہ یسمعون کلام اللہ کا کلام سنتے تھے ثم یحرفون پھر تحریف اس میں کر ڈالتے تھے من بعد ما عقلوہ اچھی طرح سمجھنے کے بعد وہم یعلمون اور وہ جانتے بوجھتے بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک بری خصلت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ بری خصلت ان کی یہ ہے کہ یہ تورات کے اندر لفظی تحریف بھی کرتے تھے اور معنوی تحریف بھی کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو تورات کے بالکل الفاظ ہی تبدیل کر دیتے تھے۔ جو الفاظ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے ہوتے تھے ان الفاظ کو بالکل ہی یہ تبدیل کر دیتے تھے، اپنی طرف سے الفاظ کا اس میں اضافہ کر لیتے تھے، اور کبھی اس طرح کرتے تھے کہ اس کے معنی کو اس طرح مسخ کر کے پیش کرتے تھے کہ اس کا مطلب کے ساتھ اور اس تورات کے الفاظ کے ساتھ دور دور تک کچھ واسطہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ صرف قرآن کریم کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظی تحریف سے بھی اس کو محفوظ فرمایا ہے، اور اگر کوئی معنوی تحریف کرنے کی بھی کوشش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو بھی ناکام کر لیتے ہیں۔ تو یہودیوں کے اندر یہ سب سے بری خصلت تھی تحریف کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو مقتدیٰ تھے یہودیوں کے، ان کے علماء تھے، ان کے پیر تھے اور ان کے مذہبی پیشوا تھے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا ہے کہ ان سے ایمان کی توقع رکھنا یہ فضول ہے، وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے 5 گروہوں کے خباثتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو جو ان کے عالم تھے ان کی پہلی خباثت یہ ذکر فرمائی ہے کہ اللہ کے کلام کو سننے کے باوجود جو کوہ طور پر انہوں نے سن لیا تھا، اس کے سننے کے باوجود پھر بھی جو ہے اس کے مفہوم کو انہوں نے بدل ڈالا، اس کے الفاظ کو انہوں نے بدل ڈالا، تحریف کر ڈالی۔ اس لیے یہ براہ راست اللہ کے کلام سننے کے باوجود جب یہ راہ راست پر نہیں آ سکے تو
تو تم جو اس سے ایمان کی توقع لگا بیٹھے ہو یہ فضول ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر غور کیا جائے نا، ہمارے دور کے اندر بھی بعض جو باطل پرست ہیں اور اپنے کو اسلام سے جوڑتے ہیں، وہ بھی قرآن کریم کے غلط معنی کو بیان کرنے کی جسارت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء حق کا ایک طبقہ ایسا پیدا فرمایا ہے کہ جو ان کی کوششوں کو ناکام کر دیتے ہیں اور امت مسلمہ کے سامنے قرآن کریم کی جو صحیح تشریح ہوتی ہے، صحیح تفسیر اور صحیح مطلب ہوتا ہے، وہ پیش کر دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک پیر تھا، قرآن کریم کے اندر حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ مسلمانوں کے اندر اعلان کیجئے کہ میں بھی تمہاری جیسا بشر ہوں، تمہارے جیسا انسان ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات کے اعتبار سے نور تھے، آپ کی وجہ سے دنیا کے اندر سے ظلمتیں ختم ہوئیں، لیکن ماہیت اور حقیقت کے اعتبار سے وہ بشر تھے، انسان تھے۔ تو بعض لوگ اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشریت کی نفی کرتے ہیں۔ تو ایک تحریف مانوی کی مثال میں دے رہا ہوں، جو کہ ایک پیر نے جو ہے نا اس کو من گڑت اس کا معنی بیان کیا تھا اپنے مریدین کے سامنے، کیونکہ جب جو ایک ٹولہ دیکھ لیتے ہیں نا، ایک ٹولہ اپنے سامنے ان کو جمع کر لیتے ہیں تو اپنے باطل نظریات پھر ان کو بتاتے ہیں، ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس پیر نے اس کا ترجمہ یہ کیا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا أَنَا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا أَنَا، کہ یہاں پہ جو اللہ فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا، یہ مبتدا ہے۔ عربی لغت سے واقفیت رکھنے والے سب کو معلوم ہے کہ کبھی مبتدا کلام کے اندر مذکور ہوتا ہے اور اس کی خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے، بہت سے قرائن کی وجہ سے اس کے خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس پیر نے بھی اپنے مریدین کے سامنے اپنی تقریر جاڑنے کی کوشش کی اور اپنا علمی تفوق ان کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پہ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، اصل میں ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا أَنَا، کہ آپ کہہ دیجئے میں تو میں ہوں، میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، بشر مثلکم، اور بشر تمہاری طرح ہوا کرتے ہیں، میں ہی ہوں، بشر تمہاری طرح ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ مانوی تحریف جو ہے اس نے کی، کھلی جو ہے تحریف ہے، علماء نے اس کی گرفت کی۔ تو یہودی بھی اس طریقے سے تورات کے اندر تحریف کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر دیکھو، میں نے پہلے بھی اصول تفسیر کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ جا بجا اللہ تعالیٰ نے من دون اللہ کا ذکر کیا ہے اور الہ کے لفظ کو ذکر کیا ہے۔ دون اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا ہے، اور نہ کوئی عبادت کا مستحق ہے۔ اس میں من دون اللہ کی نفی ہے کہ سب ما سوی اللہ جو ہے ان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے۔ لیکن جن کو لوگوں کے نذرانوں کی فکر ہوتی ہے اور لوگوں کی جیبوں کے اوپر نظر ہوتی ہے تو وہ من دون اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بت سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، بت سے، اصنام سے، باقی اور چیزیں ان کو نہیں بتاتے، کیونکہ اور چیزوں کے بتانے سے عوام کے سامنے حقیقت سامنے آتی ہے، اور عوام کو جو ہے یہ بعض غلط قسم کے پیر پرست وہ حقیقت نہیں بتاتے تاکہ ان کے نذرانے رک نہ جائیں۔ جیسے ہمارے ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے جو نواب ہیں، انہوں نے اپنے عوام کو ان پڑھ رکھا ہے۔ ابھی تو اگرچہ وہاں پہ بھی کافی تعلیم کے سلسلے میں محنتیں ہو رہی ہیں، پہلے جو ہے وہ اپنے عوام کو ان پڑھ رکھتے تھے تاکہ ان کو کچھ پتہ ہی نہ چلے، اور یہ ان کے اوپر نوابی کرتے رہیں۔
تعلیم جو ہے وہ انسان کو روشنی دیتا ہے، اور اس روشنی کے ذریعے سے آدمی اچھے اور برے کے درمیان تمیز کر لیتا ہے۔ تو یہ یہودیوں کی ایک سازش تھی اور یہودیوں کا ایک وتیرہ تھا، اور ان کے اندر یہ ایک بد خصلت موجود تھی کہ وہ تورات کے اندر لفظی اور معنوی تحریف کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی اس خباثت کے بارے میں بتلایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو مدینہ طیبہ کے آس پاس ایریا میں یہودی کثرت سے آباد تھے، ان کے آباء و اجداد کی اس خباثت کا ان کے سامنے ذکر کیا ہے کہ وہ کس قدر خباثت کے اندر مبتلا تھے، اور تم اس کے اندر مبتلا ہونے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جانتے بھی تھے، کیونکہ عالم تھے نا، ان کو معلوم تھا کہ یہ جو ہم کو چھپا رہے ہیں، جو تحریف کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اب دوسری آیت، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، قالوا آمنا، تو زبان سے کہہ دیتے ہیں آمنا کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَإِذَا خَلَا، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں، بعضهم إِلَى بعض، ایک دوسرے کے ساتھ، قالوا، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم وہ باتیں بتاتے ہو، بما فتح اللہ، جو اللہ نے، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لیحاجوکم بہ، تاکہ تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں، عند ربکم، تمہارے پروردگار کے سامنے مسلمان، افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اولا یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ یقیناً اللہ کو خوب علم ہے، ما یسرون، ان ساری باتوں کا جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بھی جو منافق یہودی تھے، وہ جب اپنے کٹر قسم کے یہودیوں کے پاس جاتے تھے تو یہ جو کٹر قسم کے یہودی ہوتے تھے ان کو ملامت کرتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ تم ان کے پاس جا کر تورات کی وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول رکھی ہیں، یعنی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، تم جا کے مسلمانوں کو یہ باتیں کرتے ہو۔ ان کو خوب ڈانٹتے تھے، ڈپٹتے تھے، اور شور شرابہ ان کے ساتھ کرتے تھے، خوب ڈانٹ ان کو پلاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بد خصلت کے ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی دیا ہے کہ ان کو اگر تم اس بات سے روکتے ہو کہ تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صفات جو اللہ نے بیان فرمائی ہے مسلمانوں کے ساتھ بیان نہ کریں، مسلمانوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم اس کو چھپا سکتے ہو؟ اللہ تو ظاہری چیزوں کو اور جو خفیہ چیزیں ہیں سب کو جانتا ہے۔ اللہ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس کے اوپر مطلع کر دیں گے۔ یہ آگے سے دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ تم اگر یہ باتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہو تو کل جب قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو مسلمان تمہارے خلاف دلیل کے طور پر ان باتوں کو پیش کریں گے کہ دیکھو یہ تو وہ لوگ تھے جو خود اپنے اوپر نازل کی ہوئی کتاب تورات کی باتیں ہمارے سامنے بیان کرتے تھے، اور اس میں یہ کہتے تھے کہ اس میں اللہ کے نبی کے صفات اللہ نے بیان کیے ہیں اور آپ کی علامات بیان فرمائی ہیں،
تو یہ خود جو ہے نا یہ باتیں مسلمان جو ہے اللہ کے سامنے دلیل کے طور پر تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ان کی ایک بری خصلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کو جانتے ہیں، چاہے کوئی چیز چھپی ہو یا کوئی چیز ظاہر ہو، ان ہیلوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو بتا کر مسلمانوں کو مطلع کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور بعض ان لوگوں میں سے امیون کچھ ان پڑھ بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب جو کتاب یعنی تورات کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں، کچھ آرزو بے تکی باتیں، امانی جھوٹی باتیں، بے تکی باتیں، قصے کہانیوں کی باتیں، یہ صرف ان کے پاس ہیں۔ ان پڑھ جو ان کے ان پڑھ ہیں ان کے پاس بے تکی قسم کی باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں۔ وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے ان کے پاس إِلَّا يَظُنُّونَ مگر کچھ خیالات ہیں ان کے پاس۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ تباہی ہے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کی، يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ جو لکھتے ہیں کتاب، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ پھر لوگوں سے کہتے ہیں، هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ تاکہ اس کے ذریعے سے کما لیں ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑی سی آمدنی۔ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ تباہی ہے ان لوگوں پر، مما اس تحریر کی وجہ سے، کتبت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے، وویل لہم مما یکسبون اور تباہی ہے ان لوگوں پر، مما اس آمدنی سے، یکسبون جس کی وجہ سے وہ کماتے ہیں۔ یہ کچھ ان پڑھ لوگوں کا، اور یہ اپنے ہاتھوں سے میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ تحریف کر لیتے، الفاظ بدل دیتے تھے، معنی بدل دیتے تھے، اپنی منشا کے مطابق لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ وَقَالُوا اور یہودیوں نے کہا ہے، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو جہنم کی آگ، إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ قل کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ کیا تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا کہہ دیجئے، اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے عند اللہ اللہ کی طرف سے، عہدا کوئی عہد، ام تقولون یا تم کہتے ہو اس بنا پر، علی اللہ ما لا تعلمون اللہ تعالیٰ کے ذمے، ما لا تعلمون جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں، ام تقولون یا تم اللہ کے ذمے لگا رہے ہو، ام تقولون علی اللہ یا تم ذمے لگا رہے ہو اللہ کے، ما لا تعلمون جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ بلا من کسب سیئہ کیوں نہیں چھوئے گی جو لوگ بدی کماتے ہیں، بلا من کسب کیوں نہیں چھوئے گی جہنم کی آگ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں،
وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ وہ جنت کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں پہ یہودیوں نے ایک مفروضہ بنایا تھا جو عام ان پڑھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اول تو ہم جہنم کے اندر داخل ہی نہیں ہوگی، جہنم کی آگ کے اندر داخل ہونا تو کجا، جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، ہمیں مس اور ہمیں ٹچ بھی نہیں کرے گی۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ ہماری سفارش کریں گے اور ان کی سفارش سے اللہ مجبور ہو جائے گا، نعوذ باللہ، جس کو یہ شفاعت قہری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شفاعت قہری کی بھی نفی قرآن کریم کے اندر کی ہے۔ جس کو اللہ چاہیں گے سفارش کا اختیار دیں گے، وہ سفارش کرے گا، لیکن سفارش جو ہے وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہوگا کہ ہر حالت کے اندر اس کو پھر مانے گا۔ تو یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ جہنم جو ہے نا، جہنم اس دنیا کی ٹوٹل عمر یہ کہتے تھے کہ 12,000 سال ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ اس دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، اور جہنم کے اندر اگر ہمیں داخل کیا جائے تو ہمارا ایک دن وہ 1,000 کے برابر ہوگا، 1,000 دنوں کے برابر ہوگا، تو ٹوٹل ہم 7 دن ہی جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے اور پھر ہمیں نکال دیا جائے گا۔ کبھی تو یہ کہتے تھے، اور کبھی یہ کہتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہم جہنم کے اندر ہمیں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل نظریے کی تردید فرمائی ہے اور کہا ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہے کہ اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا اللہ کے بارے میں وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ اور جس شخص نے بھی کوئی بدی کی اور پھر وہ بدی کے اندر رہا، یعنی کفر اور شرک کے اندر ہی رہا، اور اس حالت کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور جو شخص ایمان کے ساتھ وابستہ رہا، مسلمان رہا، آخر وقت تک مسلمان رہا اور نیک اعمال بھی کرتا رہا، تو اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا اور اس کا ہمیشہ والا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ یہ ہمارے زمانے کے اندر بھی جو ہے نا وہ اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو عام لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیں گے، ہم تو فلاں کے اولاد ہیں کہ جو اس قدر جو ہے نا بڑے مرتبے کے گزرے ہیں اور بڑے درجے کے گزرے ہیں۔ یہ عام لوگوں کے سامنے اور خواتین کے سامنے یہ باتیں پیش کر کے، ان کے سامنے اس قسم کی باتیں پیش کر کے پھر ان سے کچھ وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے مجدد تھے، حکیم الامت تھے، مجدد الملت تھے، 1000 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور تقریباً ہر موضوع کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ بڑے ہی اللہ کے ولی گزرے ہیں، ہمارے اکابر دیوبند میں سے بڑے ہی صاحب نسبت تھے اور بہت سے لوگوں کی انہوں نے اصلاح کی، ان کے مواعظ کثرت سے موجود ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے نا ایک پیر کا واقعہ لکھا، جو لوگوں سے کس طریقے سے یہ پیر جو ہے نا، جو باطل پرست پیر ہوتے ہیں، جو حق پرست پیر ہوتے ہیں، ان سے تو اللہ نے جڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو باطل پرست ہوتے ہیں جن کا سوائے بینک بیلنس بنانے کے اور کچھ مقصد نہیں ہوتا، تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک باطل پرست پیر کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ اس نے اپنے مریدین کے سامنے کہا کہ
اب تو مجھے اور فکر بھی لگی ہوئی ہے، اب تو مجھے اور بہت بڑی فکر لگی ہوئی ہے۔ مریدین نے کہا کہ کیا حضرت جی کیا فکر لگی ہے؟ کہا کہ ابھی تک تو میں آپ لوگوں کی طرف سے نمازیں پڑھتے آ رہا ہوں، تو میں نمازوں سے میں نے فارغ کیا ہے، میں ہی یہ اہم فریضہ تمہاری طرف سے ادا کرتا ہوں، اور اب ایک اور بات بھی میں نے کرنی ہے، روزے بھی میں تمہاری طرف سے رکھ رہا ہوں، اور پھر جنت کے اندر بھی تمہیں میں نے داخل کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے میری رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں، بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ یہ میں اپنے مریدین کو کس طریقے سے وہاں پہ داخل کروں گا، اور اس فکر نے مجھے کبھی رونے کے اوپر میں مجبور ہو جاتا ہوں، اور کبھی میری جسمانی حالت دیکھ رہے ہو کس قدر کمزور ہوں۔ تو ان میں سے ایک مرید تھا، ایک مرید اس کا اچھا اس نے باطل پرست پیر نے یہ بھی پٹی پڑھائی، اور یہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، کہا کہ وہ ایک پولیس رات جس کے اوپر سب نے گزرنا ہوگا، اور وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، سب نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور آپ لوگوں کی طرف سے نمازیں میں ادا کر رہا ہوں، روزے میں رکھ رہا ہوں، اور پھر اس کے اوپر سے عبور کرنا بھی میرا کام ہوگا، تو میں وہاں سے جو ہے نا پار کرا لوں گا۔ تو ایک مرید اٹھا اور بڑا خوش ہوا کہ آ کے پیر صاحب آپ واقعی ہمارے بارے میں بڑے فکر مند ہیں، آپ کی جسمانی حالت ہمیں یہ بتا رہی ہے۔ تو کہا کہ میری فلاں جگہ پہ کھیت وہ میں نے آپ کو ہدیہ کے طور پر دے دیے ہیں کہ آپ اس قدر محنت کرتے ہیں۔ وہ پیر تھا بڑا چالاک، تو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی بات سے منکر ہو جائے، تو کہا کہ مجھے وہاں پہ لے جاؤ، مرید کو کہا مجھے اپنے کھیتوں کے پاس لے جاؤ، اور مجھے وہ کھیت دکھاؤ، اور وہاں پہ باقاعدہ نشاندہی کر دو، نشانات وہاں پہ لگا لو کہ کہاں سے کہاں تک مجھے تم نے تحفہ اور ہدیہ کے طور پر دے دیے ہیں۔ تو مرید آگے پیچھے پیر، یہ جو پگ ڈنڈیاں بنی ہوتی ہیں نا جہاں پہ ہم کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنا لیتے ہیں، پھر اس کو جو ہے نا وہ ہم سیراب کرتے ہیں ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا رہٹ کے ذریعے سے۔ تو اب اس پگ ڈنڈی جو اس قدر بڑی نہیں ہوتی، بہت مشکل سے آدمی اس کے اوپر چلتا ہے، تو آگے جو ہے نا مرید چل رہا تھا، پیچھے اس پگ ڈنڈی کے اوپر پیل چل رہا ہے، اور وہ پیر کا پاؤں جو ہے نا وہ پھسل گیا، اور اس کیاری کے اندر جو ہے پانی کے اندر گر گیا۔ تو جب مرید نے مڑ کر دیکھا کہ پیر تو جو ہے نا وہ پانی کے اندر گر چکا ہے، تو اس نے وہاں سے ڈنڈا لیا اور پیر کی خوب پٹائی شروع کر دی، اور کہا کہ تو اس پگ ڈنڈی کے اوپر نہیں چل سکتا، اور اس پولیس رات جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، وہاں کیسے چل سکے گا؟ جاؤ، تجھے کچھ کھیت میں نہیں دیتا۔ تو یہ جو یہودی تھے، یہ بھی اس قسم کے من گڑت قصے جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرتے تھے، اور پھر جو ان پڑھ قسم کے عوام ہوتے تھے وہ آگے جا کے جو ہے وہ قصے سناتے تھے، جیسے ہم بچوں کو سلانے کے لیے من گڑت قسم کے قصے ان کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے یہ جو ان کے جاہل عوام ہوتے تھے، کہا کہ یار ہمارا وہ بہت بڑے لوگ ہیں، بڑے درجے والے ہیں، وہ ہمیں معاف کر دیں گے، اور جہنم میں ہم داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم ان کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اصل مدار جو ہے وہ جنت اور جہنم میں داخل ہونے کا اعمال اور ایمان ہے۔ جس کا ایمان نہیں اور عمل نہیں وہ جہنمی ہے، اور جس کا ایمان و عمل ہے وہ جنتی ہے۔